حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں جی بخاری بس ہم مانتے ہیں، بخاری تو ہمارے تھے، دیکھیں جی بخاری اٹھا کے رفع دین لکھا ہے امام بخاری نے، وہ رفع دین کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں دیکھیے امام بخاری اور کیا کیا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد کیا کرتے تھے، ان کے استاذ کیا کرتے تھے۔ جب ہم ان کے استاذوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے استادوں کو، ہم صرف بخاری کو مانتے ہیں۔ آج میں شاگردوں کی بات کروں گا تو جتنے خوارجوں کا کہ نہیں شاگردوں کو نہیں ماننا، ہم نے بخاری کو دکھاؤ بس۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہی امام ذہبی جن کا میں پچھلی کافی گفتگو عرض کر چکا ہوں ان کے بارے میں۔ یہ تیسری جلد ہے سیر اعلام النبلاء کی۔ اس میں امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کے اندر حضرت امام ذہبی لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام بخاری کو دفن کیا گیا، فاح من تراب قبرہ رائحہ، آپ کی قبر کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آنے لگی، اور لوگ آتے ان کی قبر کی مٹی کو اٹھا کے لے جاتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس مٹی کی برکت سے ہمیں پر رحمت فرمائے اور ہمیں شفا عطا فرمائے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مقام یہ تھا کہ اس کے اندر حضرت محمد بن محمد مکی کہتے ہیں، میں نے عبد الواحد بن آدم الطویسی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، حضور نے جواب دیا، میں نے عرض کی حضور آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انتظر محمد ابن اسماعیل البخاری، آج میں اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں، آج میرا بخاری میرے پاس آنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ عین اسی دن امام بخاری کا وصال ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول تھے امام بخاری۔ اب جب امام بخاری کا وصال ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سمرقند میں رہتے تھے، تو راوی کہتے ہیں قحط المطر عندنا، ایک مرتبہ سمرقند میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ بڑی بڑی دعائیں کرتے تھے، فاستسقى الناس مرارا، لوگوں نے بڑی دعائیں کی بارش کی، فلم یسقوا، بارش نہیں ہوئی، بارش بند ہو گئی۔ فأتى رجل صالح معروف بالصلاح الى قاضی سمرقند، ایک نیک اللہ کا ولی بندہ اس وقت سمرقند کے قاضی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا انی رأیت رأیا اعرضہ علیک، کہ میں تجھے ایک رائے دوں گا، ایک مشورہ دوں گا، آگے تیرا جیسی مرضی، کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش کے بارے میں تجھ سے میں ایک مشورہ کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا ماں ہوا، بتاؤ کیا مشورہ کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا ارا ان تخرج ویخرج الناس معک الی قبر الامام محمد ابن اسماعیل، میں کہتا ہوں تو بھی چل، پوری عوام الناس کو بلا اور حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آؤ، وہاں جا کے کیا کرو، ان کی قبر کے پاس نستسقی عندہ، ہم امام بخاری کے مزار پر کھڑے ہو کر، عندہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے بارش کی دعا کریں گے، فعسى اللہ ان یسقینا، اللہ تعالیٰ امام بخاری کی قبر کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما دے گا۔ اللہ، یہ کیسا عقیدہ تھا ان لوگوں کا۔ اب سمرقند میں کو چلیں آپ تو کہتے ہیں کہ سنی تو ہے ہی نہیں تھے جی، کوئی نہیں تھی، سنی تو فرقے اب بنے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو لوگ تھے امام بخاری کے شاگرد سمرقند میں رہنے والے، ان سے حدیث کا سماع کرنے والے، اس وقت امام بخاری کے مزار پر جا کے دعائیں کرنے والے، یہ کون تھے؟ اگر یہ سنی نہیں تھے تو کون تھے؟ کیا یہ بھی شرک کرتے تھے؟ کیا امام بخاری کے شاگرد بھی بدعتی تھے؟ کیا یہ بھی نعوذ باللہ حرام کر رہے تھے؟ اب یہ آپ کے اوپر ایک سوال ہے کہ امام بخاری کے شاگرد کون تھے؟ قبروں پہ جانا تو حرام ہے، تو کیا امام بخاری کے شاگرد حرام کام کرتے تھے؟ وہ سارے اچھا، اور بادشاہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو حرام ہے، امام بخاری نے تو کہا ہی نہیں تھا میری قبر پہ آنا، یہ تو بدعت ہو جائے گی۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ کہنے قال القاضی نعم ما رأیت، قاضی کہنے لگا واہ، یہ تو بات میرے دل میں نہیں آئی یار، بڑی اچھی بات کی تو نے، چلو ابھی چلتے ہیں۔ فخرج القاضی والناس معه، قاضی نکلا، اعلان کر دیا سارے لوگ امام بخاری کے دربار پہ آ جائیں۔ واستسقى القاضی بالناس، اور قاضی نے لوگوں کے ساتھ مل کر امام بخاری کی قبر انور کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا کی۔ وَبَكَى النَّاسُ عِندَ الْقَبْرِ، لوگ رونے لگے کہ اللہ، اور اگلے الفاظ امام ذہبی فرماتے ہیں وَتَشَفَّعُوا بِصَاحِبِهِ، صاحب مزار کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت طلب کرنے لگے۔ آج کہتے ہیں نا داتا صاحب کا وسیلہ نہ پیش کرنا، شرک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ داتا صاحب جاتے ہو، اللہ گھر نہیں سنتا؟ اللہ گھر بھی تو سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ مسجد میں کیا لینے جاتے ہیں؟ اللہ گھر بھی تو سنتا ہے، مسجد میں نماز کیوں پڑھنے جاتے ہیں؟ اب یہ جو لوگ تھے
امام بخاری کے مزار کے اوپر چلے گئے اور امام بخاری کی ذات کا وسیلہ دینے لگے، اللہ اس صاحب قبر کی برکت سے میں بارش عطا فرما۔ ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ داتا صاحب کے صدقے، داتا صاحب کے مزار کے صدقے، داتا صاحب کی ذات کے صدقے ہم پر رحمت فرما۔ تو یہ کام سنیوں نے نہیں نکالا، یہ آج سے 1200 سال پہلے امام بخاری کے شاگردوں کا یہ عمل رہا ہے۔ وَتَشَفَّعُوا بِصَاحِبِهِ، امام صاحب مزار امام بخاری کے وسیلے سے دعا کرنے لگے۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاءَ بِمَاءٍ عَظِيمٍ غَرِيزٍ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عظیم بارش نازل فرمائی۔ اور امام زابی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 7 دن تک بارش جاری رہی اور کوئی بندہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے سمرقند میں داخل نہیں ہو سکا، اتنی اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا عمل تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم بخاری کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ بخاری کی یہ بات مانتے ہیں؟ تو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو شرک ہو رہا تھا، امام بخاری کے دربار پہ تو نعوذ باللہ ان کے شاگرد شرک کرتے تھے۔ اب امام بخاری کو بھی سنی مانتے ہیں اور امام بخاری کی یہ شان بھی سنی مانتے ہیں، اماموں کو بھی سنی مانتے ہیں، اماموں کی بھی سنی مانتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت تھے، یہ ان کے شاگردوں کا عمل تھا جو آج اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔